اس بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ مانتے یا نہیں مانتے؟ ایک بات۔ دوسرا بیان کر رہے ہیں ارشاد ہاں جی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد انصری جسم سے تعلق پیدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں بروز کیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بروز کیا، پھر عثمان رضی اللہ۔ دیکھیں میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، یہ جو بھی ہے، اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح آ کر کے دوسرے بزرگوں میں داخل ہو رہی ہے تو یہ کفر ہے۔ یا یوں کہو کہ انبیاء کے کمالات کا انبیاء کے کمالات پرتو ان پر پڑتا ہے، یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان میں ظہور اور بروز کرتی ہیں، مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کی اصلی مقام پر رہتا ہے۔ مثلا حمیت دین والا ولی نوح المشرق یا تخت قدم نوح یا مزر نوح یا بروز نوح کہلاتا ہے، اور رضا و تسلیم کرنے والا ابراہیمی المشرق اور عشق۔ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جو بات کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح اس میں آ جاتی ہے تو یاد رکھیں روح اصل ہے، بدن اس کے لیے جگہ ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی روح اب آپ میری سنیں نا، میں نے سنی، میں نے آپ کی بات سنی نا، میری بات سنیں۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ روح اس میں آ رہی ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کمالات کا پرتو اور سایہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے تو یہ ایک مجازی معنی ہے، اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مجازی معنی ہے۔ جو جس کے اوپر بروز کیا جاتا ہے وہ لازماً نبی ہو جاتا ہے، جو ذل ہوتا ہے وہ لازماً نبی ہو جاتا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، اس کا وہ حصہ، وہ بحث کا حصہ کہ یہ پرتو ذل ہے یا بروز ہے، پرتو کسے کہتے ہیں؟ چلے اردو کا لفظ ہے، پرتو کا معنی کیا ہے؟ پرتوں کا معنی کیا ہے؟ چلے آپ بتائیں۔ میں ابھی پہلے جو پہلا حصہ ہے نا وہ پہلے مکمل کر لے، وہ میں نے کس کے تعلق سے پڑھا تھا؟ چھوڑ دے دونوں مکمل ہو گئے۔ پرتوں کا معنی کیا ہے اور ذل کا معنی کیا ہے؟ تعلق سے پڑھا تھا۔ ارے آپ کسی کے تعلق سے بھی پڑھے، اس میں لفظ پرتو آیا نا، تو پرتو ذل ہے یا بروز ہے؟ اللہ کے بندے میں نے کسی کے بھی کرتا ہوں، میں ابھی دوبارہ جاری کرتا ہوں، یہ بھی کاٹ دیجیے، لگا دیجیے تاکہ بات ادھوری نہ رہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی روح دوسرے میں آ گئی ہے تو یاد رکھیں انسان کی شخصیت اصل میں روح ہے، یہ عین محمدیت کا دعویٰ، یہ کفر ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پرتو پڑ گیا تو پرتو ذل کو کہا جاتا ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ میں تو مولانا صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بروز کے متعلق میں نے جو حوالہ پڑھا، آپ نے نبی علیہ السلام کے مقدس وجود کو مرزا کے ناپاک وجود سے تشبیہ دی، اس سے بڑا کفر تیرے لیے کیا ہوگا؟ اس بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ مانتے یا نہیں مانتے؟ ایک بات۔ دوسرا سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بروزی طور پر محمد ہے، یہ ذرا بروز کی وضاحت کرے، بروز کا معنی اور عقیدہ قادیانیوں کے ہاں کیا ہے؟ جی لیکن مختصر سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، سوال کا آپ کا تو وہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو 1 منٹ میں جواب دیتے ہیں، آپ ساری تورات سنانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو پوچھا، آپ نے تو وہ کہتے ہیں نا بالکل وہ حالی لٹا دی ہے کہ گل تیری بھی غلط نہیں ہے تے گل میری بھی سٹن والی نہیں ہے، تے فتویٰ کفر کا دا سی کہ فتویٰ کفر کس بات کا تھا کہ بھائی وہاں پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس نے غلطی کی یا اس نے غلطی کی۔ وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کافر ہونے کا، اور بھائی آپ میری بات، آپ احمد رضا خان بریلوی کو چھوڑ دیں، آپ مجھ سے اس موضوع پہ بات کریں، مولانا نانوتوی کے عبارت سے آپ مجھ سے بات کریں، آپ بات کریں۔ ایک بات شمس بھائی، جی میں وہ حوالہ نکال دوں گا۔ ہاں حوالہ نکال۔ اگر بروز کا مطلب یہی ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مرزا قادیانی کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی افضل ہے یا پہلا والا؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ پہلے محمد سے بڑھ کر اپنی شان میں آ چکے ہیں۔ جی تو پھر تو یہی ہونا چاہیے نا، ورنہ یہ تو توہین ہو جائے گی کہ پہلے محمد میں نے ایک حوالہ اسکرین پہ شیئر کیا ہے، اگر آپ دکھا دیں تو عوام کو۔ جی دکھا دیتا ہوں، جی یہ لیں۔ یہ ہو سکے تو برائے مہربانی یہ جو
اسلام میں داخل ہونے والا کلمے کا بینر ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں تاکہ عوام جی میں جناب میں کر دیتا ہوں، ابھی کر دیتے ہیں جناب ہم اس کو، یہ لیں جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک جی اب اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کتب کبھی نہیں مرتا اور ہمیشہ ایک ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں۔ بروز کیا ہے بیان کرتے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ارشاد ہاں جی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عنصری جسم سے تعلق پیدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں بروز کیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بروز کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا، اور اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں نوبت بروز کیا، ادا کرتے رہیں گے، بروز کیا اور کرتے رہیں گے حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام میں بروز فرمائیں گے۔ پس آدم علیہ السلام سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء اور کتب مدار ہوئے تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں، اور روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا۔ بروز کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تناسخ، جیسے اوواگون بھی کہتے ہیں، غلط اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ تناسخ اہل حنود کا عقیدہ ہے جو باطل ہے، لیکن بروز جائز ہے۔ یہ آپ کے اپنے گھر کے ایک یہ میرے گھر کا کون بزرگ بیٹھا ہے؟ دیکھیں میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، یہ جو بھی ہے، اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آ کر کے دوسرے بزرگوں میں داخل ہو رہی ہے تو یہ کفر ہے۔ چلیں، آپ نے ان کو کافر کہہ تسلی دیا، ہو گئی آپ کی تسلی ہو گئی؟ شکریہ۔ ابھی صبر کریں نا، ایک کو تو آپ نے کافر کہہ دیا نا، میں اب ذرا دوسرا حوالہ بھی اگر یہ مطلب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح ان میں آ رہی ہے، اگر یہ مطلب ہے تو کفر ہے۔ جی دیکھیں، میں نے تو بروز کو پیش کیا ہے، آپ جو بھی مطلب لینا چاہتے ہیں وہ آپ لیتے رہیں۔ یہ میں نے ایک اور اسکرین پہ حوالہ پیش کیا ہے، اس کو بھی لے لیں۔ شمس صاحب یہ اسکرین شیئر کریے گا پلیز۔ شمس صاحب میرے خیال میں وہ لیو ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ چلیں جی، سنیے ایک اور حوالہ ہے، سن لیجئے، اس کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب آپ نے فتویٰ دینا ہے، اور انشاءاللہ پھر میں اس کا جو ہوگا نا کلپ کاٹ کے اس کے مطابق بعد میں اصل سکین کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا۔ بالکل کر دیجئے۔ فرماتے ہیں بروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیاء میں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے، اور ہر چند کے اولیاء اکرام کو انبیاء عظام کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، یا یوں کہو کہ انبیاء کے کمالات کا انبیاء کے کمالات پرتو ان پر پڑتا ہے، یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان میں ظہور اور بروز کرتی ہیں، مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کی اصلی مقام پر رہتا ہے۔ مثلا حمیت دین والا ولی نوح المشرب، یا تخت قدم نوح، یا مزر نوح، یا بروز نوح کہلاتا ہے، اور رضا و تسلیم کرنے والا ابراہیمی المشرب، اور عشق و محبت والا موسوی المشرب، اور وحدت و غنایت والا عیسوی المشرب، اور ابدیت والا جو سب کو جامع ہے محمدی المشرب کہلاتا ہے۔ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں نبی کا بروز ہوا، جیسے
کمر میں شمس کا بروز ہوتا ہے، الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے، اور انبیاء کی اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ ٹھیک ہے، بالکل بات جنہوں نے بس یہی ہمارا بھی آپ بس اب آپ میری بات سنیں۔ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جو بات کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح اس میں آ جاتی ہے تو یاد رکھیں روح اصل ہے، بدن اس کے لیے جگہ ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی روح اب آپ میری سنیں نا، میں نے آپ کی بات سنی نا، میری بات سنیں۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ روح اس میں آ رہی ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کمالات کا پرتو اور سایہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے تو یہ ایک مجازی معنی ہے، اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مجازی معنی ہے۔ مولانا میری صاحب بات تو سنیں نا، ابھی میں نے آپ کے دوران آپ کو نہیں چھیڑا نا، میں نے آپ کو نہیں چھیڑا نا، اب آپ مجھے بات کرنے دینا۔ اب دیکھیں آپ پر مجھے 20 منٹ دیکھیں، میں نے تو حوالہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جس حصے پہ ہم اور آپ متفق ہو رہے ہیں اس حصے کو متفق کر کے آگے چلتے ہیں نا۔ ہاں، کس حصے پہ متفق ہو رہے ہیں؟ جی میں اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ذات کے بارے میں جب یہ خود کہہ دیا، وہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو اس کا مطلب مجھے بتا دیں، اس جملے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو حوالہ پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر آ گئی، اگر روح آ گئی ہے میں نے کفر کہہ دیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پرتو آ گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نبی علیہ السلام کیا مکمل پرتو تھے اور ذل تھے، کیا وہ نبی تھے؟ پرتو ہونے کی وجہ سے نبی بن گئے؟ کہا کہ ہر ذلی طور پہ جس کے اوپر بروز کیا جاتا ہے وہ لازماً نبی ہو جاتا ہے، جو ذل ہوتا ہے وہ لازماً نبی ہو جاتا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، وہ بحث کا حصہ الگ ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بروزی طور پر محمد کہا یا اپنے آپ کو ذل محمد کہا تو اس سے آپ اس کے اوپر فتویٰ کفر نہیں لگا سکتے۔ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا ہمارا اور آپ کا۔ اب جو اگلا مسئلہ ہے، نہیں ہے، نا میری بات سنیں، ایک منٹ ابھی شمس صاحب کی گواہی لے لیتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا۔ شمس صاحب، خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بتانا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اپنے آپ کو ذلی اور بروزی طور پر محمد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ان کے سامنے میں نے ایک حوالہ پڑھا جس کے اوپر انہوں نے قبول کر دیا۔ اب یہ مسئلہ تو ہمارے درمیان حل ہو گیا، باقی رہا کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو رسول کا ابھی آپ حل کیسے ہوا؟ حل نہیں ہوا جناب علی۔ کہہ دیں کہ ابھی آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں، 1 منٹ کا ٹائم، صرف 1 منٹ۔ بھائی آپ نے کہا کہ بروز کا مطلب یہ ہے، شمس بھائی سنیں، بروز کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح آتی ہے اور دوسرے میں چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کفر ہے، اور سارے مولوی اس کو کفر کہیں گے۔ میں نے کہا میں نے کون سی عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ میں نے مولانا صاحب میں نے کون سی عبارت پڑھی ہے آپ کے سامنے؟ آپ نے پہلی جو عبارت پڑھی تھی، دوسری عبارت کے اوپر آپ نے کیا کہا تھا؟ اس میں باقاعدہ روح، دوسری عبارت کے اور اوپر دوسری عبارت، ایک کے اوپر تو آپ دوسری نے عبارت پہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ذل کی بات کر رہے ہیں، یہ بروز نہیں ہے۔ بھائی آپ جس کی بات کر رہے ہیں ذل ہے، وہ ذل کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ بروز نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذل کے لیے کون کفر کا فتویٰ دے گا اور کیوں دے گا؟ ذل کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا پرتو، آپ کی سنت کا، آپ کو تو پرتو پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا، میں نے آپ کو درست کرایا کہ نبی علیہ السلام کا پرتو یعنی آپ کی سنتوں پر عمل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ٹائم نکالے کہ مرزا صاحب نے سنتوں پر کتنا عمل کیا، فرائض پر کتنا عمل کیا، انشاءاللہ ہم اس سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن 1 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کہاں ہو جائے حل ہوا ہے؟ آپ نے دوسری جو تشریح کی ہے وہ ذل کی ہے، جیسے شمس بھائی نے عبارت پڑھی ہے کہ اس کا وجود میرا وجود بن گیا، سوارا وجود ہی وجودہ ہو۔ تو یہ وجود کیا ہوتا ہے؟ وجود سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ عین محمد کا دعویٰ ہے یا نہیں؟
یہ بتائیں. جی میں ابھی آپ کو اس کا بھی ہم اس کو وہ کہتے ہیں نا پہلے ایک مسئلہ یہ عین محمد کا دعویٰ ہے یا ایک منٹ وہ آپ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اب آپ چھوڑ کے دوسری طرف جانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں خدا کے بندے؟ آپ اپنی منہ میں بات میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو تشریح کی ہے وہ بروز کی نہیں ہے، وہ ذل کی ہے. کسی نے بھی لکھی ہے تو غلط لکھی ہے، وہ ذل کی ہے. میں نے حوالہ جو پڑھا تھا جو پرتاؤ کا کس ہیڈنگ کے تابع پڑھا تھا شمس صاحب، یہ ذرا میری اسکرین شیئر کریے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جس شمس صاحب میری اسکرین شیئر کریے گا. میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس میں یہ بتائیں یہ حوالہ میں نے ذل کے تعلق سے پڑھا ہے یا بروز کے تعلق سے پڑھا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں یہ ذل کی تعریف ہے یا بروز کی ہے؟ آپ بتائیں. میں نے آپ کے سامنے مولانا صاحب ایک سیکنڈ مولانا صاحب میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا تھا وہ ذل کے تعلق سے پڑھا تھا یا بروز کے تعلق سے پڑھا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ تاریخ میں نے پہلے جو حوالہ پڑھا تھا جو آپ نے سنا بھی جس کے اوپر میرے ساتھ آپ نے اتفاق کیا وہ میں نے ذل کے تعلق سے پڑھا تھا یا بروز کے تعلق سے؟ وہ بروز تھا اور اس بروز پہ میں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. جو دوسرا میں نے نبی علیہ السلام کی روح آ گئی ہے. دوسرا حوالہ آپ نے جس سے بھی پڑھا ہو نہیں، آپ مجھے بتائیں یہ ذل کی تعریف ہے یا بروز کی ہے؟ میں نے کس کے تعلق سے پڑھا تھا؟ میں نے کس کے تعلق سے پڑھا؟ اس کو آپ نے جس کے تعلق سے بھی پڑھا میں نے اسے قبول نہیں کیا. مولانا صاحب آپ نے بغیر سنے میری بات کی تصدیق کیسے کر دی؟ کون سی کی؟ جس کا آپ کہہ رہے تھے ابھی، آپ کہہ رہے تھے آپ کو پرتو بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا، وہ تو میں نے آپ کو پڑھنا سکھایا. تو میں نے کس کے تعلق سے پڑھا؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پرتو ذل ہے یا بروز ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا میں نے وہ کس کے تعلق سے پڑھا؟ چلے اردو کا لفظ ہے. پرتو کا معنی کیا ہے؟ پرتو کا معنی کیا ہے؟ چلے آپ بتائیں. میں ابھی پہلے جو پہلا حصہ ہے نا وہ پہلے مکمل کر لے. وہ میں نے کس کے تعلق سے پڑھا تھا؟ چھوڑ دے دونوں مکمل ہو گئے. پرتو کا معنی کیا ہے اور ذل کا معنی کیا ہے؟ کس کے تعلق سے پڑھا تھا؟ ارے آپ کسی کے تعلق سے بھی پڑھے اس میں لفظ پرتو آیا نا، تو پرتو ذل ہے یا بروز ہے؟ اللہ کے بندے میں نے کسی کے بھی تعلق سے پڑھا، آپ نے کہا اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. کون سے پر؟ دوسرے پر. خدا کے بندے ویڈیو چل رہی ہے یار، ریکارڈ ہو رہا ہے. میں مولانا صاحب ریکارڈ ہو رہا ہے پیچھے سارا. اجازت چاہوں گا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کی اس ویڈیو میں کیونکہ میں شامل ہوا اس کو میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر لے بھائی، اس میں ہم نے کون سی، ہم تو ٹھیک کر، لیکن پوری کرنی ہے، آدھی نہیں. میں وہ حصہ نکال کے پیش کروں گا نا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہاں اتفاق کیا تھا، وہ میں حصہ بھی نکالوں گا جہاں پہ آپ نے اتفاق کیا تھا، اور وہ حصہ بھی نکال کے لوگوں کے سامنے پھر رکھ دوں گا تاکہ لوگوں کو یاد رہے. پوری بات لگانی ہے. میں نے جہاں پہ کہا تھا کہ شمس صاحب جب گئے ہیں، میں نے جہاں پہ کہا تھا کہ جی آپ نے کہا شمس صاحب چلے گئے، میں نے کہا جی میری اسکرین شیئر کر دیں. آپ نے کہا شمس صاحب چلے گئے، میں نے کہا جی کہ میں چلیں اس کو بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے متعلق اپنا نظریہ یا اپنا فتویٰ جاری کر دیجیے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں ابھی جاری کرتا ہوں، میں ابھی دوبارہ جاری کرتا ہوں. یہ بھی کاٹ دیجیے، لگا دیجیے تاکہ بات ادھوری نہ رہے. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی روح دوسرے میں آ گئی ہے تو یاد رکھیں انسان کی شخصیت اصل میں روح ہے. یہ عین محمدیت کا دعویٰ، یہ کفر ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پرتو پڑ گیا تو پرتو ذل کو کہا جاتا ہے، یہ کفر نہیں ہے. میں تو مولانا صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بروز کے متعلق میں نے جو حوالہ پڑھا، آپ نے جس کے اوپر میرے ساتھ تب تصدیق کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو کنفیوژن خود ہو گیا کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں کرنا تام ہی مارنا، نہ کرنا تام ہی مارنا. اب آپ کی حالت تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے اس کو آپ اپلوڈ کر دیں، جانے دیں. جس کو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرا وجود اس کا وجود ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پرتو ہے یا تابعداری ہے یا کیا؟ جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ وہ وجود کیسے ہے. دوبارہ دیجئے، دوبارہ دیجئے، دوبارہ دیجئے. وہ ہے جناب علی، میں آپ سے ایک آخری گزارش کر رہا ہوں، خدا کی قسم آخری گزارش کر رہا ہوں. تہجد کا وقت ہے، ابھی تہجد کے لیے اٹھنا ہے. خدا کا خوف کریں. میں خدا کی قسم کا کہہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے،
لیکن اس کے باوجود کسی دنیاوی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہو. مولانا میں قسم کر کے کہہ رہا ہوں اتنی کھل کر بات کرنے کے باوجود بھی، اتنی کھلی بات کرنے کے باوجود بھی جو ہے آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں. مولانا صاحب خدا کے بندے 4 حرف ڈال دو یار، زندگی کو ختم کرو یار، چھوڑ دو. تمہیں بھی پتہ ہے آپ بول دو، آپ بول دو نا کہ وجود ہی وجود کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ پانی پی لیں. آپ نے نبی علیہ السلام کے مقدس وجود کو مرزا کے ناپاک وجود سے ترجیح دی. اس سے بڑا کفر تیرے لیے کیا ہوگا؟ مولانا صاحب کدھر تو پھر بولے نا وجود کا جواب دے. شمس بھائی دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. آپ احمد رضا خان صاحب کی عبارت سے گئے، آپ سے میں نے پوچھا کہ ارے وہ آپ اپلوڈ کر دینا، آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، وہ آپ اپلوڈ کر دے. خدا کے لیے مرنا ہے وہ آپ اپلوڈ کر دے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے مرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ارے جھوٹے بندے کو تم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو یار. شمس بھائی ان کو اجازت ہے، آپ یہ بتائیں وجود کا جواب دیا، وجود کا جواب دیا، اس نور میں ہوا ہوں، اس نور پر دونوں حضرات مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے.